شہزادی مہروش نے اپنے بال کاٹ کر چھوٹے کر لیے اور ایک نکلی داڑھی اور مونچھ ڈال کر اپنا حلیہ بالکل مردوں کی طرح کر لیا، اور جب دونوں شہزادے کے اس خاص گھوڑے کے پاس پہنچے تو شہزادے نے گھوڑے کو حکم دیا کہ ہمیں بڑی تیزی سے جزیرہ موسونی پہنچائے۔ گھوڑا بڑی تیزی سے نکل پڑا۔ چلتے چلتے صبح ہو گئی اور گھوڑا بڑی تیزی سے بھاگتا چلا گیا، اور صبح سے نہ جانے کب دوپہر ہو گئی۔ شہزادی مہروش کی شادی جس کے ساتھ ہونے والی تھی وہ سلطنت نگارستان سے اپنی کافی سپاہیوں کے ساتھ بارات لے کر آ رہا تھا، اور قسمت کا کھیل کیا تھا کہ شہزادہ دلارام اور شہزادی گلناز جس راستے سے آگے بڑھ رہے تھے بارات بالکل اسی راستے سے آ رہی تھی، اور نگارستان کے شہزادہ التمش کو جب یہ دونوں اپنی طرف آتے ہوئے دکھے تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان دونوں کو روک لیا جائے۔ چونکہ سپاہیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اس لیے انہوں نے شہزادہ دلارام اور شہزادی گلناز جو ایک مرد کے بیس میں تھی روک لیا، اور شہزادہ التمش نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو اپنی بارات میں شامل کیا جائے اور یہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ادھر شہزادی گلناز کا گم ہونے کی خبر جب گلستان کے بادشاہ شاہ نور کے پاس پہنچی تو کافی مایوس اور غصہ ہو گئے، اور اس نے شہزادی گلناز کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی لگا دیے۔ چونکہ شہزادی گلناز کی بارات آنے والی تھی اسی لیے بادشاہ نے سلطنت کے وزیر کی بیٹی کو شہزادی مہروش گلناز کی جگہ شادی کے لیے تیار کروایا۔ جب بارات بادشاہ کے محل میں پہنچی تو وزیر کی بیٹی جو کہ شہزادہ گلناز کی جگہ دلہن بنائی گئی تھی، اس نے جب اس آدمی کو دیکھا جو حقیقت میں داڑھی اور مونچھ لگائے ہوئے شہزادی مہروش گلناز تھی تو اس نے اپنے بابا یعنی سلطنت کے وزیر سے کہا کہ مجھے سلطنت نگارستان کے شہزادہ التمش سے نہیں بلکہ اس خوبرو مرد سے شادی کرنی ہے۔ چونکہ وزیر کی بیٹی ایک تو ضدی تھی اور گلستان کی شہزادی کے عہدے پر بھی فائز ہو چکی تھی، سب کو اس کی بات ماننی ہی پڑی، اور شہزادی مہروش گلناز کے سر پہ دلہے کا سہرا باندھا گیا اور وزیر کی بیٹی سے شادی کی گئی۔ کئی دن گزرنے کے بعد وزیر کی بیٹی نے اپنے باپ یعنی وزیر سے کہا کہ بابا وہ آدمی جس سے میری شادی ہوئی مجھ سے نہ ہی کوئی بات کر رہا اور نہ ہی میرے قریب آ رہا۔ وزیر نے کہا کہ بیٹی اس کی شادی اچانک تمہارے ساتھ کرا دی گئی تھی اور یہ سلطنت اس کے لیے اجنبی بھی ہے، اس لیے شاید شرم کے مارے ایسا کر رہا ہوگا۔ تم کچھ دن صبر اور اطمینان سے کام لو، وہ خود تم سے بات کرے گا اور تمہیں پسند کرنے لگے گا۔ کئی دن اور گزرنے کے بعد جب اس آدمی کے رد عمل میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئی تو وزیر کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیا میری کوئی حرکت تمہیں پسند نہیں آئی؟ کیا مجھ سے آپ ناراض ہیں یا میں آپ کو پسند نہیں؟ جب کوئی جواب واپس نہ آیا تو وزیر کی بیٹی نے پھر سے یہی سوال دہرائے۔ جب پھر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ بار بار پوچھتے گئی اور بولی کہ خدا را مجھے بتائیے آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی یہ چپی میری جان ہی لے جائے گی۔ آخر کار اس آدمی نے اپنی زبان کھولی اور بولا کہ میں تم سے کیا بات کروں اور کس طرح کا رشتہ قائم کروں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ شادی کا رشتہ بنا سکتی ہے؟ وزیر کی بیٹی یہ بات سن کر خوف کھا گئی اور بولی کہ کون ہو تم؟ اپنی اصلیت ظاہر کرو۔ اس آدمی نے جب اپنی داڑھی اور مونچھ ہٹا دیے تو وزیر کی بیٹی اپنے ہوش کھو کر چلائی کہ شہزادہ گلناز آپ، اور چلاتے ہوئے محل سے باہر نکل گئی۔ اور جب بادشاہ کے پاس خبر پہنچی تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ شہزادی گلناز کو میرے پاس لاؤ۔ جب شہزادی گلناز کو حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے بنا کچھ سنے کہا کہ میں تمہیں قید کر کے زندان میں ڈال دوں گا۔ ایسی حرکت کرنے سے پہلے تو نے میرے مان اور عزت کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا۔ بادشاہ نے شہزادی گلناز کو ایک ایسے محل میں قید کر کے رکھا جس کے ہر طرف ایک بڑا باغ تھا اور چاروں طرف ایک بڑی دیوار کھڑی کروائی، اور دیوار کے باہر کافی ساری سپاہی تعینات کر دی، اور اس طرح سے شہزادی اس محل میں اکیلے قید ہو گئی۔
شہزادہ دلارام کئی دن تک شہزادی کے پاس پہنچنے کے بہت سارے منصوبے بناتا رہا، لیکن کوئی بھی منصوبہ کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن بڑی ہی مایوسی میں شہزادہ دلارام شہزادی گلناز کی یاد میں رو رہے تھے کہ اچانک اسے ایک بات یاد آئی کہ جب اس کاریگر حشام نے لکڑی سے بنایا ہوا وہ گھوڑا شہزادے کو دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ گھوڑا کسی بھی دیوار، پہاڑ اور جنگل کو پار کر سکتا ہے۔ یہ بات سوچتے ہی شہزادے نے رات کے آخری وقت میں گھوڑے پر چڑھ کر کہا کہ مجھے شہزادی مہروش کے محل پہنچائے جہاں شہزادی کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ اور اچانک گھوڑا بڑی تیزی سے نکلا، اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی گھوڑا شہزادے کو لے کر محل کے نزدیک پہنچا اور شہزادے کو بس الجھن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ گھوڑا محل کے ان باہری دیواروں کو کیسے پار کر کے مجھے محل کے اندر پہنچا دے گا۔ اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ گھوڑا زمین کو چھوڑ کر ہوا میں اڑنے لگا اور دیواروں کے اوپر سے اڑ کر شہزادے کو محل کے باغ میں جا کر پھر زمین پہ واپس آ گیا۔ شہزادے نے گھوڑے کو چوم کر کہا کہ شاباش میرے نایاب گھوڑے، تو واقعی تمام کائنات میں نایاب اور انمول ہے۔ ابھی تم یہیں پر رکو، میں اندر جا کر شہزادی کا حال معلوم کرتا ہوں۔ جب شہزادہ محل کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادی مہروش گلناز محل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر رو رہی ہے۔ شہزادے نے شہزادی مہروش کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ مجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ میں اپنی خوبرو شہزادی کی حسین آنکھوں میں آنسو دیکھوں۔ شہزادی نے جب شہزادے کو دیکھا تو ان کی جان میں جان آ گئی اور روتے ہوئے شہزادے کے گلے سے لگ کر پوچھنے لگی کہ میرے محبوب، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ آپ ہی ہے۔ میں نے تو آپ کو دوبارہ دیکھنے کی امید ہی چھوڑ رکھی تھی۔ شہزادے نے ان کے آنسو پونچھ کر کہا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی شہزادی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ ہی دنوں کے اندر اس سلطنت اور اس آبادی سے دور لے جاؤں گا جہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی انسان نہیں ہوگا۔ اور شہزادہ ہر دن اسی طرح شہزادی سے ملتے رہتے تھے اور دونوں خوب ساری باتیں کیا کرتے۔ ایک دن شہزادی گلناز کے اس محل کے باہر جو دیوار کے دروازے پہ مقیم سپاہی تھا، بادشاہ شاہنور کے دربار میں آئے اور بولا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جس کا شہزادی کے محل کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہم اس انسان کو پکڑ کر گرفتار کرتے، لیکن آپ نے ہمیں محل کی دیوار کے اندر جانے سے منع کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے شہزادی کے محل کی باہری دروازے کے اندر ایک تالاب بنوایا اور اس میں پانی کے ساتھ ایک عجیب قسم کا رنگ ڈلوایا کہ جو بھی اس تالاب میں گرتا اس کے کپڑے تالاب میں گرتے ہی اسی رنگ کے ہو جائیں گے، اور سلطنت میں اعلان کروایا کہ جس شخص کو بھی اس رنگ کے کپڑے پہن کر دیکھا جائے گا اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ اگلے دن جب شہزادہ شہزادی گلناز کو ملنے کے لیے آ گئے تو دروازہ کھولتے ہی شہزادہ اس گہرے تالاب میں گر گئے، اور شہزادی پانی میں گرنے کی آواز سنتے ہی دوڑتی ہوئی نیچے آ گئی اور اپنے بالوں کی چوٹی سے رسی بنا کر شہزادے کو اس تالاب سے باہر نکالا اور بولی کہ ان کپڑوں کو فوراً یہ لگا ہوا رنگ نکلوائیے، ورنہ سلطنت میں اس رنگ کے کپڑے دیکھ کر بادشاہ حضور ان کی جان ہی لے لیں گے۔ اگلے دن شہزادہ ایک دھوبی کے پاس گیا اور بولا کہ میرے ان کپڑوں کو ایسا دھوئے کہ ان سے یہ رنگ نکل جائے، چونکہ میرے پاس ایک یہی کپڑے کا جوڑا ہے جو بچا ہوا تھا، اس لیے میں آپ کے ان رکھے ہوئے کپڑوں میں ایک جوڑا پہن کر لے جاتا ہوں۔ اگلے دن اس دھوبی کا بیٹا آ کر شہزادے کے وہ عجیب رنگ کے کپڑے گھر میں دیکھ کر انہیں پہنتا ہے اور گھر سے تھوڑی ہی دور نکل کر گرفتار ہو جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کا سر قلم کیا جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر وہ دھوبی دوڑ کر بادشاہ کے محل پہنچتا ہے اور بادشاہ کو سارا قصہ سناتا ہے، لیکن جو ہوا سو ہوا۔ بادشاہ اگلے دن بہت سارے سپاہی بھیج کر شہزادی گلناز کے محل کی دیوار کے باہر چوکسی بڑھا دیتا ہے، لیکن شہزادہ دلارام پھر بھی شہزادی سے ملنے میں ان کے گھوڑے کی مدد سے کامیاب ہو جاتے تھے۔ جب شہزادہ اگلی رات محل میں گیا تو انہوں نے شہزادی سے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے
کہ میں تجھے یہاں سے لے جاؤں اور ہم کل ہی یہاں سے دور جزیرہ موسونی میں جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں، وہ جزیرہ دھرتی پر ایک جنت کی مانند ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس جزیرے میں دنیا کے بے شمار نایاب چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں ایسے پرندے ہیں جو ہم انسانوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں۔ میری جان سے عزیز شہزادی، ہم کل رات کو ہی جزیرہ موسونی جائیں گے، آپ تیار رہنا۔ اگلی رات جب شہزادہ آیا تو شہزادی مہروش سفر کے لیے تیار بیٹھی تھی اور دونوں گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور شہزادے نے گھوڑے کو حکم دیا کہ ہمیں جزیرہ موسونی پہنچائے، اور گھوڑا نکل گیا اور کہیں چل کر کہیں اڑ کر دونوں محض کچھ ہی دنوں کے اندر جزیرہ موسونی پہنچ گئے۔ جب دونوں نے جزیرہ باہر سے دیکھا تو بڑا ہی خوبصورت اور لامثال لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنت کا نظارہ ہو، لیکن یہ جزیرہ باہر سے جتنا حسین اور خوبصورت لگ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی ڈراونا اور خوفناک تھا۔ جزیرے کے اندر کا ڈراونا ماحول دیکھ کر دونوں کے دل میں خوف بڑھنے لگا اور دونوں بڑی ہی باریکی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی اور چاند کی روشنی سے جنگل اور ڈراونا لگنے لگا۔ شہزادے نے رات کے بسیرے کے لیے ہر طرف دیکھا، لیکن کوئی بھی جگہ محفوظ نظر نہیں آئی، اور آگے بڑھتے ہوئے اوپر ایک پیڑ پر رہنے کے لیے ایک عارضی آشیانہ بنا لیا، اور چاند کی روشنی میں دونوں اس پیڑ پر چھوٹا سا سبزہ اور ٹہنیاں بچھا کر لیٹ گئے۔ باتوں باتوں میں نہ جانے کب رات نکل گئی اور سورج طلوع ہوتے ہی ہر طرف سے پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو گئی۔ دونوں نے رات سے کچھ بھی نہ کھایا تھا اور شدت کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادہ اٹھ کر پیڑ سے نیچے آیا اور شہزادی گلنار سے کہا کہ آپ اس پیڑ کے اوپر بنائے ہوئے اسی آشیانے میں میرا انتظار کر لینا، میں کہیں سے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ شہزادے نے ہر طرف دیکھا اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور شہزادی سے بولا کہ یہ جزیرہ اور یہ جنگل تو بڑا ہی عجیب ہے، یہاں دور دور تک کوئی میوے کا پیڑ نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں جینے کے لیے آس پاس کون سی جگہ صحیح رہے گی، یہاں رہیں گے تو شاید ہمیں بھوک ہی نہ مار دے۔ اور رہنے لائق جگہ ڈھونڈنے میں دونوں دن بھر ٹہلتے رہے اور پھر بھی ناکام رہے، اور رات ہوتے ہی دونوں اپنے اسی آشیانے میں واپس اس پیڑ کے اوپر جا پہنچے۔ چاند خوب چمک رہا تھا اور جزیرے کی اس خاموشی میں دونوں لیٹ کر چاند کی طرف دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ شہزادی بولی کہ میرے محبوب، میں تمہیں اپنی پاک محبت کا ایک حسین تحفہ دینا چاہتی ہوں، لیکن جلد بازی میں اسے اپنے محل ہی میں چھوڑ آئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے اس گھوڑے پہ جا کر وہ تحفہ لانے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے لیے کچھ کپڑے اور کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان لاؤں گی، جس سے ہم دونوں کم سے کم اس دن تک زندہ رہ سکتے ہیں جب تک جینے کے لیے کوئی اچھی جگہ نہ مل جائے۔ صبح ہوتے ہی شہزادی مہروش گھوڑے پہ بیٹھ کر گلستان کی طرف روانہ ہونے والی تھی کہ شہزادہ بولے کہ نہ جانے میرے دل میں کون سی گھبراہٹ اور بے چینی ہو رہی ہے، نہ جانے میرا دل کیوں نہیں چاہتا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ شہزادی۔ شہزادی مہروش نے ان کے ماتھے کو چوم کر کہا کہ میرے محبوب، آپ اطمینان رکھیں، میں بہت جلد واپس آؤں گی، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور شہزادے نے گھوڑے کو حکم دیا کہ شہزادی مہروش کو لے کر ان کے محل پہنچائے، اور محض 1 یا 2 دنوں میں ہی شہزادی اپنے محل پہنچی اور محل کے باغ میں اتر کر گھوڑے کو اس کے دیے ہوئے دھاگے سے باندھ لیا، اور کچھ ہی دیر میں شہزادی سارا سامان لے کر جب محل سے نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ گھوڑا غائب ہو چکا ہے۔ شہزادی نے اپنے محل کے باغ میں ہر طرف دیکھا لیکن گھوڑا کہیں نظر نہیں آیا، اور تبھی شہزادی کو شہزادہ دلارام کی بات یاد آ گئی کہ اس گھوڑے کو بالکل نہیں باندھنا تھا، یہ اس کی ایک محدود شرط تھی، اور شہزادی زمین پر گر کر زار زار رونے لگی، اور جو گھوڑا تھا وہ اڑ کر اس کاریگر حشام کے پاس پہنچا جس نے سلطنت بہارستان میں اسے بنایا تھا۔ کئی دن گزر گئے، شہزادہ اس سنسان جزیرے میں بس گھڑیاں گن رہا تھا اور مایوس تھا کہ نہ جانے شہزادی کیوں واپس آنے میں اتنا وقت لگا رہی ہے۔
اس کے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ وہ کبھی سوچتا کہ کئی شہزادی گرفتار تو نہیں ہوئی، کبھی بولتے کہ کیا شہزادی مجھے یہاں اس سمسان جنگل میں چھوڑ کر مجھے بھول تو نہیں گئی، لیکن کسی بھی طرح وہ اپنے آپ کو اطمینان دے کر سنبھال رہے تھے۔ اور اسی انتظار میں پورا 1 مہینہ گزر گیا، لیکن شہزادی لوٹ کر نہ آئی۔ شہزادہ دن رات اس سمسان جنگل میں روتے رہے، اور جنگل میں جو کچھ ملتا، پیڑوں کے پتے، درختوں کا چھلکا، کچھ بھی کھا کر اپنے آپ کو زندہ رکھ رہے تھے۔ اور ادھر شہزادی مہراوش بھی شہزادے کی یاد میں بس روتی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ کافی سارے دن گزرنے کے بعد شہزادے کے بال اور ان کے ناخن اس جنگل میں اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ ایک جنگلی جانور سے کم نہ دکھتے تھے۔ لیکن اگر وہاں اس جنگل میں کوئی آسرا بچا ہوا تھا جو شہزادے کو زندہ رکھ رہا تھا، تو وہ تھی شہزادی مہراوش کے لیے ان کی بے انتہا محبت۔ شہزادے نے کئی بار اس جزیرے سے نکلنے کی کوشش کری، لیکن جزیرے کے چاروں طرف بڑا سمندر ہونے کی وجہ سے وہ جزیرے سے باہر ایک بھی قدم نہ رکھ پائے۔ ایک رات شہزادہ تھکا ہارا اس سمسان جنگل میں ایک بڑے پیڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑی ہی مایوسی میں روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا کہ یا اللہ، اب تو ہی میری مدد فرما اور مجھے اس جنگل اور اس جزیرے سے آزاد کر دے، مجھے شہزادی مہراوش سے ملا دے۔ اور اچانک شہزادے کو آواز آتی ہے کہ جیسے 2 انسان آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے۔ شہزادے نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نہ پایا، اور جب دھیان لگایا تو کیا معلوم ہوا کہ جس پیڑ کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ آوازیں اسی پیڑ کے اوپر سے آ رہی تھی، جو اصل میں 2 پنچھی تھے۔ شہزادے نے یہ دیکھ کر کہا کہ میں نے جو اس جزیرے کے بارے میں سنا تھا وہ بالکل خدا کی قسم سچ ہے، اس جزیرے پہ بولنے والے پکشی سچ میں موجود ہے۔ شہزادہ چپ چاپ بیٹھ کر ان 2 پکشیوں کی گفتگو پہ دھیان دے کر کہنے لگے کہ ذرا دیکھے کہ یہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔